احساس کے ساتھ یہ بات ہے کہ عمرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میری فتح اور قرآن میں کیا حکمت آیا ہے جس سے معلوم ہوتے ہیں ندی کے کنارے پر نبی پیاس سے مریں گے، اللہ مجھ سے پوچھیں گے اور روتے تھے احساس روتے پھرتے تھے کہ لوگوں کی حالت کیا ہے، لوگ کوئی پریشانی سے اور کی جگہ مشکل میں دیکھتے تھے کہ اللہ قیامت کے کسی بھی رات کی تاریکی میں بچوں کے رونے کے بعد سن کے حت عمر اندازہ لگا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں تب دیکھتے اور بچی ارد گرد بیٹھے تمہارے فاروق انہوں نے سوال سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں کہ بچوں کو کھلائے ہانڈی میں ہانڈی میں صرف پانی اور اس کو آگ کے اوپر اس کو بچی بیٹھے ہو اور پھر دل کی کچھ اور لا رہے اس کی خادم یہ تمام انبیاء مختلف علاقوں کے لیے تشریف لائے، ہر علاقے ہر قوم کی الگ تشریف اس کی الگ شریعت، اور جب ایک نبی اکرم آتے دوسرے بھی تشریف لاتے اور کبھی ایک جگہ ایک جگہ موجود کے دوسری جگہ میں دوسرے کی موجود عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ جاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان سیاست اس کی حکومت اس کی قیادت وہ انبیاء کرام اس کو انبیاء کرام اس کو پڑھاتے تھے اور جب کوئی ایک نبی کام کرتے کل لمحہ خلق نبی خلق ہوتے ایک نبی کام کرتے دوسرے بھی تشریف لاتے وہ کام کرتے دوسرے بھی، لیکن فرمایا وَإِنَّهُ لَنَبِيٌّ میرے پاس وہ نبی ہے وَسَيَكُونُ خلفاء سے مراد کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین اس کی سیرت اور اس کے کردار کے مطابق جو لوگ چلتے ہیں یہ سب خلفاء ہیں، تو یہ سلسلہ اس لیے اللہ نے ختم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بھیجا تو قرآن میں بھی فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم یہ لوگ اللہ نے تمام انسانوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا، انی رسول اللہ الیکم مجھے اللہ نے سب کے لیے تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا
بھی کوئی کہتے میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو وہ اس کی روح کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ وہ جو شخص کے روح، اور فرمایا کہ وہ عزت سے بنائے میرے لیے میری امت کے اللہ نے غنیمت کو حلال کیا. دیگر امتوں کے لیے غنیمت حلال نہیں. وہ اگر کوئی غنیمت کام میں کوئی مال لیتے تھے تو اس کے برباد آپ کو پکارتے تھے اور کوئی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے اس کو حلال کیا. اور فرمایا کہ وہ جو غلط کیا تو بچ نہ ہو پوری زمین اللہ نے میرے لیے زمین بنایا، مسجد بنائی اور باغ بنائے. مسجد کی جس کونے میں کوئی نماز پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے، دیگر حکومتوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے. ان کے خاص نمازوں کو جا کر نماز پڑھ سکتے، خاص جگہ نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن اس امت کی بھی اللہ نے ایسا نہیں کی. تو جو غلط ہے اور امت سے نہ ہوا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کو وعیست الی الناس کا، مجھے اللہ نے تمام لوگوں کے لیے بھیجا. وختم فیہ النبی، اور میرے ذریعے سے اللہ نے ختم نبوت اور رسالت کو ختم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے لیے نبی ہے، سب کے لیے لوگ آئیں گے. اور یہ جو قرآن ہے اس کو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اس سب کے لیے یہ رہنمائی اس میں موجود ہے. کتاب ہے رہنمائی کرتا ہے. اس لیے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تم نبوت کیوں ختم کر سب کے لوگوں کو کیوں مصیر ہے، کیوں اسٹارٹ کر دیا. ایک طرف ایک اس وجہ سے بہت سارے قرآن آیات تقریباً 200 سے زائد آیات ہیں کہ جس سے عقیدے ختم نبوت معلوم ہوتا ہے. اور اس طرح بے شمار احادیث ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کیا. اس سے ہٹ کر آخری جواب یہ ہے کہ اس سے پھر جتنے انبیاء لوگوں کو وقت ساتھ ساتھ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو جاری ہے وہ کہتے ہیں کہ نبوت کو رحمت ہے، رحمت تو جاری ہونا چاہیے. کیوں ختم کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بھیجا قیامت تک تمام انسانوں کے لیے پیغمبر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما انا مثلی و مثل الانبیاء، انما مثلی و مثل الانبیاء. فرمایا کہ میرے اور دیگر انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ مثل رجل، ایک آدمی کی طرح بنا بیٹھا کہ جو گھر بنا ہے، ایک بہترین بلڈنگ بنا ہے. فاحسنہ واجملہ، اس بلڈنگ کو بہت خوبصورت بنایا، بہت اچھے انداز سے. لیکن اس بلڈنگ کے اندر لوگ چکر لگاتے ہیں، لوگ یہ نبی کی بلڈنگ لوگ طواف کرتے ہیں اس بلڈنگ کی، اس کی چکر لگاتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ بہترین بلڈنگ ہے اس میں ایک گیٹ کی جگہ خالی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حد مجھے آپ کھا دیا نبی نے اس گیٹ کو کیوں جائے، اس گیٹ کی کمی ہے کیوں بھی اس بلڈنگ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فعالا دل کا لگے، فرمایا وہ آخری گیٹ میں ہوں جس کے ذریعے سے مجھے میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا یہ سلسلہ اس سلسلہ ختم ہو گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ سلاسون کا صابون آئیں گے 30 جھوٹے لوگ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سلسلہ شروع ہو گیا. سجا نام کی ایک عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے دعوت دیا. طلحہ اس نے دعوت دیا تھا. اسود عنسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے دعوت دیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فیروز دلوی اس کو بھیجا. حضرت فیروز دلوی رضی اللہ عنہ اس کو بھیج دیا کہ تم جاؤ اور اس کو قتل کرو. اور وہ کیا اور اسی اسود عنسی کو قتل کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا. اس لیے کہ وہ بہت دور پہ ہوا، وہ آئے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہ بات آئے. دیکھو اللہ کی حکمت کیا کہ اسود عنسی ادھر قتل ہو گیا فیروز دلوی کے ہاتھ سے، اور ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا. اور اللہ کے نبی نے مسجد نبی کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو خبر سنا کہ اسود عنسی ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا. اس زمانے میں مسلم کذاب جھوٹا تھا یمن کی، وہ پہلے آئے وقت کے ساتھ یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لایا. اور
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ ادھر یمن میں گئے، اس آدمی نے پکڑ لیا مسلمہ نے، اور ان کے سامنے جب حاضر کیا ان سے پوچھا کہ تم مجھے نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا میں تو سن نہیں رہا ہوں، تم کیا بکواس کر رہے ہو، کیا بولتے ہو، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا آپ کی بات۔ اس نے پوچھا کہ تم مدینے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے؟ اس نے کہا بالکل، وہ صحیح پیغمبر ہے، برحق پیغمبر ہے۔ پھر پوچھا کہ مجھے مانتے کہ نہیں؟ اس نے پھر کہا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، میں تو آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہا ہے، تم کیا بولتے ہو؟ تو اس نے کہا اچھا تم ادھر مدینے کی ایک آدمی کو تو مانتے، مجھے نہیں مانتے؟ میرے باغات دیکھو، میرے محلات دیکھو، یہ بنگلے دیکھو، اور اس کو ایک ایک حصے کو کاٹنا شروع کیا۔ حدیث میں ہے نا کہ فقطع اربن، ایک کندھے کو کاٹ دیا۔ کہا مجھے مانتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے؟ کہتے مانتا ہوں، وہ صحیح برحق پیغمبر ہے۔ دوسری کندھے کو کاٹ دیا، پاؤں کو کاٹ دیا، ایک ایک حصے کو کاٹ دیا، لیکن اس نے کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم پیغمبر نہیں ہو، اور وہ صحیح پیغمبر ہے۔ اور اس سے پہلے ان سے کہا کہ چلو تم یہ کہو کہ کاش میرے جگہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور میں مدینے میں ہوتا۔ اس نے کہا نہیں تم بہت عجیب بات کر رہے ہو، کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے اور میں آرام سے کی جگہ بیٹھوں۔ ان نبوت کی دفاع کے لوگ نے قربانیاں دی، اور آخر میں ہمارے برصغیر پاک ہند میں قادیانی ایک بہت بڑا فتنہ نکلا ہے۔ اس نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ وہ نے قرآن کے اندر تحریف کی۔ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کہتے ہیں کہ اس ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے لوگ نبی بنتے ہیں، اور میں نبی بن گیا، اس کی مہر سے بن گیا، اس کے اسٹمپ، اس نے نبوت کی اسٹمپ لگا دے۔ حالانکہ یہ ترجمہ کسی مفسر نے نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا، کسی تابعی نے نہیں کیا، یہ ان کے اپنے ذہنی اختراع ہے جو جیسے کیا۔ پھر دوسرے کہ وہ بالکل اس کی بات میں تضاد آتا، وہ کبھی کہتے ہیں کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا کہ میں نبی تھا، ماں کے پیٹ میں تھا کہ میں نبی بن گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں اسی پیغمبر کے کامل اتباع کو سے میں نبی بن گیا ہوں، اس پیغمبر کی میں نے کامل اتباع کی، میں اس میں سے میں نبی بن گیا ہوں۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ میں ذلی نبی ہوں، ذلی اللہ کی اس نبی کے سائل ہو، کبھی بروزی، اور کبھی کیا نام ہو، کبھی کیا نام۔ ایک دھوکہ ہے جو لوگوں کو دیتے ہیں، خرافات ہے۔ اب انگریزوں نے اس کو تیار کر کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، شعائر اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ لیکن الحمدللہ کہ 7 ستمبر کو، 7 ستمبر، اس ستمبر کا جو مہینہ ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ایک 6 ستمبر کا اس میں واقعہ ہے کہ 1965 میں دشمن کو اس ملک کے لوگوں نے، فوج نے، جوانوں نے ایسے اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ دشمن ابھی تک وہ اٹھ نہیں سکے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے 6 ستمبر۔ اور دوسری کامیابی جس پوری قوم کے لیے بہت زیادہ خیر کی باعث ہے، بہت زیادہ وہ اطمینان بخش بات ہے، وہ یہ ہے کہ 1974 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے مل کے پورے مشترک قرارداد، اس کے نتیجے میں مولانا احمد قادیانی کو، اس کی پوری گروہ کو غیر مسلم قرار دیا۔ پورے یعنی کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ اسمبلی کے اندر سارے ممبران حاضر ہو، یا سارے ممبر، یعنی پہلا مرحلہ ہے کہ سارے ممبروں نے مل کر، تمام پارٹیوں نے مل کے اس نے مولانا احمد قادیانی کے بارے میں، اس کی پارٹی کے بارے میں، اس کی گروہ کے بارے میں کہا کہ غیر مسلم۔ یہ اس کا وجہ ہے، حالانکہ اس وقت جو قومی اسمبلی ہے اس میں زیر بھی پارٹی کی حصہ لیا، اس وقت بھٹو وزیر اعظم تھے، لیکن اس اسمبلی کے اندر تمام لوگ، اس میں جماعت اسلامی کے پروفیسر محمود صاحب موجود، اس میں غلام شاہ احمد نورانی جو بریلیوں کی پورے ایک بہت بڑا علمی شخصیت وہ موجود ہے، اس میں دیوبندیوں کے مفتی محمود سے موجود ہے، تمام پارٹی کے لوگ موجود ہیں، اور سب نے مل کے یہ کہا کہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ اور صرف ایسا نہیں کہ اس کو زبانی بات کی، اس کو بلایا، مرزا ناصر کو بلایا، اور یہ بھی پہلے بار ہوا کہ ایک آدمی اسمبلی کی ممبر نہ ہو اور اسمبلی میں جائے،
اس کو بلایا اور 13 دن اپنے بیعت پیش کی. اس کے بعد ایک دن بھٹو صاحب نے پوچھا ان سے تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو, میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ تم بڑا مسئلہ دینے کو نہیں مانتے, تم کافر ہو. اس نے کہا میں کافر ہوں, وہ بھی دیش میں آ گیا, اللہ کام دیتے اور اس قسم نے اس کو کافر قرار دیا. دیکھو آپ جہاں جائے عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان یہ کہ تم مسلمان. آپ سکھوں سے ملے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان یہ کہ تم مسلمان ہیں. آپ ہندو سے ملے وہ آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. لیکن واحد بات یہی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ کافر ہیں, ہم مسلمان. اور اسلام کے اوپر اسلام کا اندر ایک ڈبہ ہے, اس لیے ہر موقع پر الحمدللہ بھی عدالت سے تھوڑی سی کمزوری ہو گئی بائی صاحب سے, اور انہوں نے ایک کیس کے اندر فیصلہ دیا تھا کہ قادری شادی والی کے اندر اپنے دعوتی کام کر سکتے ہیں, دعوت کوئی پروگرامات کر سکتے ہیں, اور ان کو اجازت ہے ان کے بہارت قرآن اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں لٹریچر وہ تقسیم کریں, لیکن اس کے اندر الحمدللہ پورے کے لوگوں نے اس کے پوچھا. اور پھر بلا ہے عدالت نے ان تمام لوگوں کو بلا لیا اور بہت خوش ہو. یہ بہت اچھی بات ہے کہ عدالت نے مل کے لوگوں کی رائے سنی اور پھر مل کے اس نے یہ فیصلہ دیا کہ آج مسلمان یہ اس کو کس طرح اجازت دی. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عقیدے سب کے نفس کے جو تحفظ ہے یہ صرف علماء کافی ہے, یہ مذہبی جماعتوں کا کافی ہے کہ ہر مسلمان کا جو کلمہ پڑھتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا یہ کام ہے جس عقیدے کے تحفظ کرے, اس کی حفاظت کرے. اس لیے کہ یہ عقیدہ ایسا ہے اگر کوئی آدمی سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور بھی نہ جا سکتے وہ کافر ہے. ہمارے مقام یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے کہتے کہ تم دلیل پیش کرو, فرماتے کہ یہ بھی کافر ہے. اس لیے کہ قرآن کہتے ہیں کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں, اور اس کے بعد وہ یہ اسے دلیل مانگتے ہیں وہ تو اس کی عقیدے کا شک ہے. اس لیے تمام میں نوجوانوں سے بھی درخواست کرتا ہوں, بزرگوں سے بھی, کہ ہم سب جو ہماری پارٹی ہے وہ پارٹی کے ساتھ اگر آپ سمجھے کہ وہ آپ کی دینی پارٹی ہے, آپ کے اس میں کوئی تحفظ آپ کر سکتے ہیں دین اور دنیا کے آپ کا کے ساتھ, لیکن اسلام کے لیے, اسلام کی دفاع کے لیے, قرآن کے لیے, عقیدے سے رفت کے لیے ہم سب ایک بنیادی عقیدہ ہے, اسی کی دفاع کے لیے ہم ایک کو اللہ کی طرح ہم سب کو اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور عقیدہ کی رفت کے تحفظ کے لیے اللہ کی طرح ہمیں توفیق عطا فرمائے. مثال ستمبر کو جگہ جگہ پروگرامات دیکھیں گے اس حوالے سے, اس سے مثال ستمبر کے آگے پیچھے بھی مختلف پروگرامات آ کے دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے حوالے سے. تو آپ ان پروگرامات میں ضرور جائے کرو, جن سب کیا کرو. اس کے لوگوں نے بہت سارے قربانیاں لاہور کے اندر 10,000 لوگوں نے اپنی قربانی پیش کی اسے عقیدے کی, اور جگہ جگہ لوگوں نے بہت سارے قربانیاں کی. اس کے نتیجے میں سے عقیدے کے تحفظ ہے, ہم سب اس کے تحفظ کریں. اللہ